الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک صالح بزرگ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے روزانہ رات سوتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھنا خود پر لازم کر رکھا تھا۔ ایک رات میں اپنے غریب خانے میں موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر چکا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میرے کمرے میں جلوہ افروز ہوئے تو سارا کمرہ منور اور روشن ہو گیا۔ پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب بڑھے اور یوں ارشاد فرمایا، لاؤ ہم اس منہ کو بوسہ دیں جو ہم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنا منہ سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کرتے ہوئے حیا آنے لگی۔ خیر میں نے اپنا چہرہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا، جس کی وجہ سے میں فوراً بیدار ہو گیا اور میری اہلیہ جو میرے قریب سو رہی تھی وہ بھی جاگ اٹھی۔ اس وقت سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے کی برکت سے میرا رخسار بھی 8 روز تک خوشبو سے مہکتا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ پر کثرت درود پاک کی برکت سے کرم ہو گیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خواب میں دیدار کروایا بلکہ بوسے کے شرف سے بھی نواز دیا، جس کی بدولت گھر اور ان کا رخسار کئی دن تک خوشبو سے مہکتا رہا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص تعداد میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن کرم ہو ہی جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کا درود پاک سن کر حوصلہ افزائی فرماتے اور بسا اوقات دیدار کا شربت پلانے کے لیے اپنے غلاموں کے غریب خانوں پر بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کی برکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے خدا کائنات کو دیکھنے والی میری آنکھیں لے لے، کیونکہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ جمال کے بغیر مجھے ان آنکھوں کی طلب نہیں رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا فوراً قبولیت کے درجے کو پہنچی
اور اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کی بینائی رخصت ہو گئی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے نزدیک آنکھوں کا حقیقی مصرف یعنی استعمال دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ انہیں آنکھیں اس لیے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے نور کے پیکر دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جاتا تھا۔ لیکن جب بی بی آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو وہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی مدنی پھول ہیں کہ محبت کے سچے دعوے دار کی آنکھوں کی اعلیٰ درجے کی ٹھنڈک اپنے محبوب کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے مال جان اور اولاد سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو قسمت کی معراج جاننا چاہیے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والوں اور آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ حقیقی عاشقان رسول کی نگاہوں کو حسن مصطفیٰ اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے علاوہ کسی مرد عورت یا کسی ملک و سلطنت کی خوبصورتیاں زیبائیاں نہیں بھاتیں۔ ایسے عاشقوں کے دلوں کو دنیا کے رنگینیاں نہیں لبا سکتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آنکھیں ہمیشہ حرام دیکھنے سے محفوظ رہیں اور جب بھی اٹھیں تو صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھیں۔ یاد رکھیے، بدنگاہی ایسی آفت ہے جو دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ اس کی نحوست سے انسان کا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں عبادت کی حلاوت نماز و دعا میں خشوع و خضوع سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آتا ہے بدنگاہی میں مبتلا شخص عبادات سے دور اور گناہوں میں محصور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بدنگاہی کو شیطان کے زہر آلود تیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نظر یعنی بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، جو اسے یعنی بدنگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فوراً سے پیشتر بدنگاہی سے بچنے کا مدنی ذہن بنا لیجیے۔ آنکھوں کو نعمت خدا جانتے ہوئے ان کی حفاظت کیجیے۔ ان آنکھوں سے مساجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام مشائخ عظام رحمت اللہ علیہم، والدین اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ پاک دکھائے تو کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مہ کی گلیاں اور وہاں کے وادی کوثر دیکھیے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد اور مینار پر انوار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ اے کاش ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے محبت میں وہ کمال حاصل ہو جائے کہ ہر وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا تصور ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قوت بصارت یعنی آنکھوں کا نور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حقیقی قدر تو وہی بتا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ہمیں چاہیے اسے درست استعمال کریں، اور اس کا درست استعمال سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے محکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، ہر روز فکر مدینہ کرتے ہوئے
مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا مامور بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت کا مدنی ذہن بھی بنے گا اور دین و دنیا کی کثیر برکات بھی حاصل ہوں گی۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت ایک عظیم سعادت ہے۔ اس لیے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت کرنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دل و جان سے عزیز تھا، مگر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و جلالت کے باعث نظر جھکائے رکھتے اور کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا دیدار کرتے رہنا ہی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ دکھی دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کو دیکھ رہے تھے اور نظر ہٹاتے نہیں تھے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا حسن و جمال کتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خواہش ہوتی کہ ہر وقت اس خوبصورت نورانی چہرے کو دیکھتے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تمام تر محبتوں اور عقیدتوں کا محور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ اسی لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور افزا چہرے کی زیارت کرنا، اپنی جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی آرزو ہوا کرتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مدینے کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور دیدار فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور قلوب کو راحت پہنچاتے تھے، اس کا بخوبی اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرنے کے لیے مال جمع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کی قرابت کے ساتھ توسل حاصل کرنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کتنے شیدائی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے نورانی جلووں میں گم رہتے اور آپ کے پر نور چہرے کی نورانی تجلیاں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہتے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا دلکش تھا کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال دل آرا کی زیارت کے بعد کائنات کا تمام حسن اس کی نظر میں ہیچ یعنی حقیر ہو جاتا۔ چہرہ والضحیٰ کے حسن و جمال کی خوبصورتی نکھار کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک چاندنی رات کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ داڑھی دار لباس زینتاً کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن میرے نزدیک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے۔ کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مسلمان بنائے۔
ان کا چہرہ صحابی بنائے اور ان کا تصرف عارف بناتا ہے۔ شعر: تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت، اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے۔ انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہر کامل مومن کی قبر ایک اعتبار سے مدینہ ہے، بلکہ ہر کامل مومن کا سینہ مدینہ ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے، بنا دو میرے سینے کو مدینہ، نکالو بحر غم سے یہ سفینہ۔ ان حضرات یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے کہ چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکے۔ چاند صرف 3 رات چمکے، یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن رات چمکے۔ چاند جسموں پر چمکے، یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے۔ چاند نور ابدان یعنی جسموں کا نور دے، یہ چہرہ نور ایمان دے۔ چاند گھٹے بڑھے، یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ رہے۔ چاند کو گرہن لگے، یہ کبھی نہ گہے، یعنی اس کی روشنی ماند نہ پڑے۔ چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم ایمان کا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا، بلکہ واقعہ یوں ہی ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ نہ کاٹے، حسن یوسف دیکھ کر زنانان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور حسن یوسفی سے حسن محمد کہیں افضل ہے۔ لہٰذا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہ کبھی میری آنکھوں نے دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی نصیبی کے بھی کیا کہنے، جنہوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شرف پایا، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب بھی ہوئے۔ کوئی حاجت ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سردار دو جہان والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو جاتے اور اپنا مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں فیض لٹایا اور اپنے صحابہ کی مشکلات کو حل فرمایا، اسی طرح وصال ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی خواب میں اپنے عاشقوں کو زیارت سے مشرف فرمایا، کسی کو اپنے پاس بلایا تو کسی کی مشکل کشائی فرمائی، کسی کو شہادت کا مژدہ سنایا تو کسی کی داد رسی فرمائی۔ ایسے بے شمار واقعات سے کتب مالا مال ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کبھی خواب میں تو کبھی بیداری میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ دیدار مصطفیٰ کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 ایمان افروز واقعات ملاحظہ فرمائیے، اور اپنے دلوں میں سردار دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع افروزہ کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن دنوں بلوائیوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کر رکھا تھا، آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرحبا میرے بھائی، آج رات اس کھڑکی کے پاس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تم محصور ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیاسے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے بھرا ایک ڈول میری طرف بڑھا دیا، میں نے اس سے پانی پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا۔ میں اس پانی کی ٹھنڈک ابھی تک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر چاہو تو ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو میں نے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا اختیار کر لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی دن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کریم ہیں کہ وصال ظاہری کے بعد بھی اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، انہیں دیدار کی سعادت بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعطائے الہی ایسے بااختیار ہیں کہ جب چاہیں اپنے چاہنے والوں کے پاس تشریف لے جائیں اور اگر چاہیں تو اپنے عاشقوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکنا چاہا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو آپ مجھے روک لیں، اور اگر اللہ پاک کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے کی اجازت دیں۔ حضرت سیدنا ابو اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور کافی عرصہ وہاں قیام پذیر رہے۔ ایک دن خواب میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے بلال یہ بے رخی کیسی، تم ہم سے ملاقات کرنے نہیں آتے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے، حالت غم میں فوراً رختے سفر باندھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، اور یقیناً جو بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس پر کسی نہ کسی انداز میں کرم ہوتا ہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر 10 ساتھیوں کے ہمراہ کفار کے 10,000 کے لشکر سے نبرد آزما ہو گئے اور انتہائی جاں فشانی سے لڑے، یہاں تک کہ کفار کا لشکر بوکھلا گیا۔ بالآخر جب یہ 10 مجاہدین لڑتے لڑتے تھکن سے بے حال ہو گئے اور بظاہر کفار ان پر غالب آنے لگے تو عین اسی وقت امیر لشکر حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو مقام شیزر میں اپنے خیمے میں آرام فرما تھے، گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کو فوراً جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیا بات ہے، آپ نے اچانک ہی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ اچانک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جھنجھوڑا اور رعب دار لہجے میں ارشاد فرمایا، اے ابن جراح تم معزز لوگوں کی مدد سے غافل سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، انہیں کفار نے گھیرے میں لے لیا ہے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو تم ضرور پہنچ جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر نے فوراً تیاری شروع کر دی اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ گئے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو یا بیداری میں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے
اور وہ لوگ قابل رشک ہیں کہ جنہیں خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت کی سعادت سے سرفراز فرماتے ہیں، لیکن دیدار مصطفیٰ کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ قابل قدر اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ کے ایسے مقام پر فائز ہیں کہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے نظارے کرتے اور سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ بھی ایسے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم گزرے ہیں جنہوں نے بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں پائیں۔ ایسے چند بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے واقعات ملاحظہ کیجیے اور دلوں میں موجود عشق نبی کے خواب بیدہ جذبات کو بیدار فرمائیے۔ آئیے مصطفیٰ کے 5 حروف کی نسبت سے بیداری میں دیدار مصطفیٰ کے 5 واقعات سماعت فرماتے ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب آپ کے ایک رفیق شیخ عبد القادر شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، جو اس شخص کے جواب میں لکھا تھا کہ جس نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تھی۔ اس مکتوب کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا، میرے بھائی الحمدللہ میں اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے بادشاہ امراء کے پاس جانے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعہ میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے، ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع پر ترجیح رکھتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں علم و حکمت کے چند مدنی پھول حاصل ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا کہ آپ بیداری میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرتے اور اس نعمت بے مثال کو دنیا کی ہر شے سے عظیم و مقدم رکھتے تھے۔ جو سنت رسول کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے خوش نصیبوں کو بہت بلند مراتب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم صاحب اقتدار اور دنیا دار لوگوں کی صحبت کتنی خطرناک ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسے بلند مقام پر فائز ہو تو ان دنیا دار لوگوں کی چند لمحات کی صحبت اختیار کرنے سے یہ عظیم نعمت زائل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز دنیا کی محبت اور دنیا داروں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ پاک کی ایک ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی تو اس ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث باطل ہے۔ فقیہ نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس کھڑے فرما رہے ہیں، یہ میرا فرمان نہیں ہے۔ تو اس فقیہ کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کی سعادت حاصل کر لی۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بھر کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو خاص مقرب مسلمانوں میں سے شمار نہ کروں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ دونوں واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب خاص رکھتا ہے، وہ بعض اوقات آقائے دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کلام بھی فرماتے ہیں، مصافحہ و معانقہ شرف بھی عطا فرماتے ہیں، مگر اس مقام رفعت کو پانے کے لیے دل کا تزکیہ، نگاہ کی پاکیزگی اور عشق رسول سے بے حد ضروری ہے۔ اگر نگاہیں حرام سے پر ہوں،
دل گناہ کر کے سیاہ ہو چکا ہو اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف الفاظ تک محدود ہو تو پھر اس طرح کے روحانی نورانی مناظر بہت کم دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو نظر کی حفاظت کا عادی بنانے اور بدنگاہی سے بچانے کے لیے مدنی انعام نمبر 31، کیا آج آپ گھر یا باہر انٹرنیٹ، ٹی وی، وی سی آر وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے وغیرہ دیکھنے یا سننے سے بچیں؟ نیز آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ اور بدنی انعام نمبر 40، آج آپ نے کسی سے بات کرتے ہوئے وقت اپنی نظر نیچی رکھی یا مخاطب کے چہرے پر گاڑے رہیں۔ نیچی نگاہوں کی عادت بنانے کے لیے روزانہ کم از کم 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال فرمائیے، پر ہاتھوں ہاتھ عمل کی نیت فرما لیجئے۔ اے کاش ہمیں بھی اپنے دل و نگاہ کی حفاظت کی توفیق مل جائے اور ہمارے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو طاہر محمد بن علی علان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو الحسین بن سمعون رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے واعظ فرما رہے تھے اور حضرت سیدنا ابو الفتح قواس رحمۃ اللہ علیہ کرسی کی ایک جانب تشریف فرما تھے کہ اچانک ان پر غنودگی چھا گئی۔ حضرت سیدنا ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کلام کو موقوف فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اسی لیے کلام موقوف کر دیا تھا کہ کہیں تم گھبرا کر بیدار نہ ہو جاؤ اور تمہارا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسین بن سمعون رحمۃ اللہ علیہ بیداری میں دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو میں ایک شخص کے پاس قرآن پڑھنے جاتا تھا جن کو شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں نہیں بیداری میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید سوتی قمیص زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس جیسی قمیص میں نے اپنے جسم پر دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ میں نے سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب میں 21 سال کا ہوا تو ایک دن میں نے مقام قرافہ میں فجر کی نماز شروع کی تو میں نے اپنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس وقت سے مجھے گفتگو میں کمال حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ یقیناً یہ حضرات علم و عمل کے پیکر، شریعت کے پابند، سنتوں کے عامل اور سچے عاشق رسول تھے۔ اسی لیے کسی کو خواب میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تو کبھی بیداری میں یہ شرف پاتا اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش و عطا سے حصہ پاتا۔ یقیناً ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے دیدار کی سعادت حاصل ہو جائے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب پانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سچی طلب ہے تو آج ہی سے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو خوب روشن کر لیجئے۔ اس خوبصورت طرز زندگی کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جس میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے اور عشق رسول کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے۔
آپ بھی اس سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ بھی ملے گا، لہذا عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر عشق رسول کی عظیم سعادت بھی نصیب ہوگی، اور بعید نہیں کہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کرم نوازی فرماتے ہوئے شربت دید سے بھی سرفراز فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم برزخ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ مشاغل میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مصائب سے نجات کی دعا فرماتے ہیں، زمین میں نزول برکت کے لیے مختلف مقامات پر تشریف آوری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جب کسی مرد صالح کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت بھی فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے پر زیارت مصطفیٰ کا انعام کرنا چاہتا ہے تو پردہ اٹھا دیتا ہے اور بندہ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے۔ اس میں کوئی ناممکن بات نہیں، اور نہ ہی اس تخصیص کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مثالیہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی طور پر حیات ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جہاں چاہتے ہیں تصرف یعنی اختیارات استعمال کرتے اور سیر فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب بھی وہی حالت ہے جو وصال ظاہری سے قبل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس میں بوجہ وصال کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں سے اسی طرح پوشیدہ ہیں جس طرح فرشتے کہ وہ بھی اپنے اجساد یعنی نورانی وجود کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ پاک جب کسی خوش نصیب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا کر اسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اصلیہ یعنی حقیقی صورت کے جلوے دکھا دیتا ہے، اور اس امر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیداری میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، اور حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ اچانک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو اپنے اوپر لازم کر لوں۔ لوگوں کے پوچھنے پر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت غوثیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیداری میں شرف فرما رہے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔